دنیا میں تمام انسانوں کی اپنی اپنی خواہشات ہیں، لیکن ایک خواہش ایسی ہے جو سبھی کی کامن ہے، سارے ہی چاہتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے خواہش؟ کہ ان کی زندگی میں ذہنی، جسمانی، روحانی سکون ہونا چاہیے، ان کی زندگی پرسکون ہو۔ اب یہ زندگی پرسکون کیسے ہو؟ میرے خیال میں 3 چیزیں ہمیں ضرور اس کے لیے کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اللہ پہ یقین۔ پہلے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا خالق اور ہم اس کی مخلوق ہیں، اور اس کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے احکامات ہیں وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی میں سکون ہوگا، اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اور پھر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بڑی دیر تک بارش نہ ہوئی، قحط سالی آ گئی، بڑی اموات ہوئی، تو فیصلہ کیا گیا سارے لوگ میدان میں نکلیں گے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے کہ اللہ پاک بارش برسا دے تاکہ یہ قحط سالی جو شروع ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے۔ سارے لوگ نکلے، ایک بچہ بھی تھا جس کے ہاتھ میں چھتڑی تھی۔ بچے نے کسی نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ یہ چھتڑی ساتھ لائے ہو؟ اس نے کہا اللہ سے دعا کرنے جا رہے ہیں کہ بارش ہو، اور جب واپس آئیں گے تو واپسی پہ اس کی ضرورت پڑے گی جب بارش ہوگی تو۔ اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے انسان کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جہاد کے لیے لشکر کے ساتھ نکلے، لشکر لے کے نکلے، رستے میں ایک دریا آ گیا، سارے ساتھی دیکھنے لگے ان کی طرف کہ دریا اب کیسے پار ہوگا، کیسے اس طرف جائیں گے۔ انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو دریا نے رستہ دیا تھا، آج بھی ہمیں دریا رستہ دے گا۔ ان کو دریا نے رستہ دیا، اور جب پار کر لیا تو ساتھیوں سے پوچھا کسی کو چیز تو نہیں اندر رہ گئی؟ ایک ساتھی نے کہا جی میرا ایک مٹی کا پیالہ تھا جو اندر رہ گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پختہ یقین تھا، انہوں نے دریا سے کہا کہ یار پہلے ہم تھکے ہوئے ہیں، ہماری منزل بھی دور ہے، مہربانی کرو یہ پیالہ بھی ہمیں دے دو۔ ایک لہر آئی، وہ پیالہ بھی باہر پھینک گئی۔ اس طرح کا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہماری زندگی میں کوئی آبجیکٹو ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ بے مقصد زندگی خود ہی بہت زیادہ پرابلمز کریٹ کرتی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی آبجیکٹو ہی نہیں ہوگا، کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا، تو پھر ہم بے مہار کی طرح گھومیں گے۔ ایک بندہ فرض کریں اسٹیشن پہ جاتا ہے، جا کے اسٹیشن ماسٹر سے کہتا ہے یہ لے پیسے جی مجھے مہربانی کر کے ایک ٹکٹ دے دیں۔ وہ آپ سے پوچھے گا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، کہاں کی ٹکٹ دوں؟ تو آپ کہیں نہیں جی پیسے رکھ لیں بس مجھے ٹکٹ دے دیں، وہ آپ کو بے وقوفی کہے گا۔ یاد رکھیں آپ کی کوئی نہ کوئی منزل تو ضرور ہونی چاہیے جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں، چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز بنا لیں کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں اپنی بہتری کے لیے، تمام انسانوں کی بہتری کے لیے، یہاں دنیا میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے، کہ آپ سے کسی کو نقصان نہ ہو، پرسکون زندگی گزاریں، دوسرے بھی پرسکون زندگی گزار لیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز رکھیں، مقصد بنائیں، پھر ان کے اوپر ڈٹ جائیں، وہ کریں۔ نمبر 3، کنسسٹنسی۔ یہ بڑی عام چیز ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے فیصلے، بڑے بڑے پروجیکٹ تو شروع کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے دن، تیسرے دن، ہفتے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کنسسٹنسی نہیں ہوتی، مستقل مزاجی نہیں ہوتی۔ مجھے یاد پڑتا ہے 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، ہمارے ایک استاد تھے عبدالحق کلو صاحب، اللہ پاک ان پہ وفات پا گئے، اللہ پاک ان پہ رحمت نازل فرمائے، بڑے اچھے انسان تھے۔ چھٹیاں جب ہوتی تھی 3 ماہ کی تو ہمیں اسکول کے جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ کام دیتے تھے کہ آپ نے 3 ماہ میں کیا کر کے لانا ہے۔ لیکن عبدالحق کلو صاحب اللہ پاک ان پہ رحمتیں فرمائے، انہوں نے ہمیں کام کیا دیا 3 ماہ کے لیے کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور ان کا ادراج جو ہے ایک چھوٹی سی ڈائری لے کے اس کے اوپر کرنا ہے۔ بس مجھے وہ کام اپنے دکھانا ہے، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں ہے میری طرف سے۔ 5 نمازیں آپ ضرور پڑھیں گے۔ 5 نمازیں ہم نے پڑھی، ان کا اندراج کیا۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی 3 ماہ، لیکن یہ بتاتے ہوئے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ دا ویری نیکسٹ ڈے میں نے ایک بھی نماز نہ پڑھی۔ شاید ان کا خوف تھا صرف، جس کی وجہ سے پڑھتا رہا، عادت بن گئی یا کیا تھا، لیکن شرمندگی ہے کہ اگلے ہی دن میں نے ایک بھی نماز نہ پڑھی۔ کنسسٹنسی نہیں تھی، مستقل مزاجی نہیں تھی۔ مستقل مزاجی یاد رکھیں جب تک نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کنسسٹنسی جو ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتی ہے۔
آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ندی جو ہے وہ ایمیزون ہے. اگر اس کا اوریجن دیکھیں تو وہ ایک پہاڑ کے دہانے سے نکلتی ہے. اس سے بھی آگے چلے جائیں, وہ جو دہانہ ہے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جہاں پہ ایک پانی کا قطرہ گرتا ہے, پھر 8 سیکنڈ بعد دوبارہ گرتا ہے, پھر 8 سیکنڈ بعد گرتا ہے. ہر 8 سیکنڈ بعد جو ہے وہ پانی کا قطرہ وہاں پہ گرتا ہے. وہ سال سے, صدیوں سے, ہزاروں سالوں سے گر رہا ہے, اور آگے دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑی ندی بنا دیتا ہے. اصل میں اس کا تسلسل کے ساتھ گرنا ہی وہ بہت بڑی ندی کا جو ہے وہ اس کی وجہ بن رہا ہے. جو بھی آپ فیصلہ کریں, قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلے 1 دن, 2 دن, ہفتہ, 10 دن لگا لیں, لیکن ایک فیصلہ کر لیں, پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے, اور اس میں مستقل مزاجی رکھیں, کنسسٹنسی رکھیں, آپ کامیاب ہوں گے. اللہ پاک ہمیں زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, اس کو صحیح ٹریک پہ چلانے کے لیے, اس کو آبجیکٹیو فل بنانے کے لیے ہمیں سیدھے راستے پہ لگائے. اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے, خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے.